11ویں صدی عیسوی میں ایک بزرگ مروان سے چلتے ہیں اور سندھ میں ڈیرے لگا لیتے ہیں۔ یہ مروند کبھی دارالخلافہ تھا آذربائیجان کا، دریا کے کنارے سرسبز و شاداب ایک شہر، بے مثال شہر، اپنے مناظر کے حوالے سے بہت اپنے ہر دور میں بہت مشہور رہا، اور کبھی اسے مروند کہا گیا، کبھی میوند کہا گیا۔ وہاں سے یہ بزرگ سندھ میں آ کے ڈیرے لگاتے ہیں، سیون شریف میں حضرت عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ، المعروف لال شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز کے جانے راز دلاندے، اور جھولے لال یہ شہباز قلندر، ان کے دربار پر، ان کے مزار پر بہت بڑی چوری ہوئی ہے۔ یہ ناقابل یقین سٹوری ہے، اس کی FIR درج ہو چکی ہے، اور اس سے جڑی ہوئی ایک بڑی خوفناک بھیانک کہانی ہے جو آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں سرفراز صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاگ دیکھ رہے ہیں، اور جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کی بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میرے ہر ولاگ کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے گھر چوری ہوئی ہے، ان کے دربار پر چوری ہوئی ہے، ان کے مزار پر چوری ہوئی ہے، ان کے غلے توڑے گئے ہیں، اور غلے توڑ کر کروڑوں روپیہ اور سونا چاندی نکالا گیا ہے، اور اس چوری کے کھرے آصف علی زرداری کے گھر تک جاتے ہیں۔ یہ ایک رونگٹے کھڑے کرتی ہوئی سٹوری ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ اس چوری کی FIR درج ہوئی ہے۔ وہ جھولے لال، وہ شہباز قلندر، وہ لال چولا پہنتے تھے۔ اس کے مریدین آج سے نہیں، صدیوں سے پوری دنیا میں آباد ہیں، اور ان کے ہاں جو میلہ لگتا ہے پورا پاکستان امڑ جاتا ہے، بہت سارا بھارت امڑ آتا ہے ان کے میلے پر۔ وہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان ایک پل تھے، بہت بڑا پل۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کیا، اور جیسے ہی بڑے ہوئے تو ہند کا رخ کیا، پاکستان کا رخ کیا۔ آج جو پاکستان ہے، آج جو سندھ ہے، کبھی یہ ہند تھا پورا۔ رواداری کے حوالے سے انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے کہ مذاہب کی آزادی سے، مذاہب کی غلامی سے آزاد ہو کر ایک دوسرے کو قبولنا، ایک دوجے دے ہو جانا۔ ہندو اور مسلم خاص طور پر ان کے مریدین میں شامل ہیں۔ آج بھی ان کے مزار پر، ان کے دربار پر یہ دونوں مذاہب کے لوگ بڑی اکثریت کے ساتھ جمع ہوتے ہیں۔ یہ حضرت شہباز قلندر، شہباز کرے پرواز کے جانے راز دلانے، ان کے حوالے سے مشہور ہے کہ وہ آسمانوں تک پرواز تھی ان کی۔ وہ لال جوڑا پہنتے تھے، لال چولا پہنتے تھے، اور ان کے چہرے مبارک پر ہمیشہ لال یاقوت، جسے ہم لال کہتے ہیں، لام اینڈ لام، اس کا عکس ہوتا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، یہ انقلابیوں کا رنگ ہے لال لال۔ آج کے انقلابی بھی ایک دوسرے کو لال سلام کرتے ہیں۔ یہ شہباز قلندر جھولے لال کے نام سے مشہور ہے۔ جھولے لال یہ وہ نعرہ ہے جو یگانگت کا نہیں، محبت کا نعرہ ہے، کہ کوئی بھی مذہب کا بندہ دوسرے مذہب کے بندے کو اپنا بنا لے، ان جیسا، ان کے ایک دوسرے کے رنگ میں ڈھل جائے۔ محبت اور رواداری کے یہ ولی اللہ، یہ بڑے ولی اللہ صدیوں سے سندھ میں آباد ہے، اور 1177 عیسوی سے 1274 عیسوی تک، مطلب ایک صدی کے برابر انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور یہاں انسانیت کی خدمت کی ہے۔ اور وہ اپنے دور کے سخی تھے، اور مٹھی کھولتے تھے تو جھولیاں بھر دیتے تھے۔ یہ ان کے حوالے سے مختلف کہانیاں ہیں، مختلف روایات ہیں، مختلف باتیں ہیں جو سینہ بسینہ اور کتابوں میں بھری ہوئی ہیں۔
सीना बसीना भी उन्होंने ट्रैवल किया और किताबें भी भरी हुई हैं इन कहानियों से। लाल शहबाज कलंदर पर इतनी, उनके मज़ार पर इतनी बड़ी चोरी हुई है। 1,23,00,000 रुपया नकद गले तोड़कर निकाला गया। निकालने वाले कौन थे? मैं आपको अपने 1-2 व्लॉग्स में बता चुका हूं कि आसिफ अली जरदारी की एक पूरी चेन है सिंध में। वो 15 साल से वहाँ हुक्मरान है, उससे पहले भी हुक्मरान रही पीपल्स पार्टी, लेकिन ये 15 साल तो मुसलसल उनकी एक चेन, उनका एक सर्कट है, उनका एक सर्कल है जिस पे वो राज करते हैं। सिंध की पूरी ब्यूरोक्रेसी, पटवारी से लेकर बड़े मिनिस्टर तक, सारे का सारा आसिफ अली जरदारी कंट्रोल करते हैं। और इस सब को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने अपने बंदे रखे हुए हैं। ये शर्जील मेमन और ये मुर्तज़ा वहाब, इस तरह के बहुत सारे लोग, ये आसिफ अली जरदारी के वो कारिंदे हैं जो पूरे मामलात को अपने कंट्रोल में रखते हैं और जो उनका सर्कल है उसे टूटने नहीं देते। नीचे से ऊपर जाने तक की सारी बातें इस व्लॉग में आप तक पहुंचेगी। ये ज़ुबैर बलोच नाम का एक बंदा है जो महकमा औकाफ ने, आपको पता है ना, तमाम मज़ारात, तमाम दरबार हमारे मुल्क के महकमा औकाफ को दे दिए गए, उनकी हिफाजत में दे दिए गए, उनकी हुक्मरानी में दे दिए गए। वो वहाँ के स्याह और सफ़ेद के मालिक हैं, ये महकमा औकाफ। और महकमा औकाफ में बड़ी पोस्टों पर वही बंदा बैठ सकता है जो अपने हुक्मरानों का इंतहाई ताबेदार हो। ज़ुबैर बलोच नाम का वो बंदा जो वहाँ इंचार्ज था, उसने 1,23,00,000 रुपया गलों में से निकाला और ख़जाने में जमा नहीं करवाया। ओथे मुबैना तौर पर जहाँ का नाम लिया जाता है कि ये एक पूरी चेन है और ये सारे का सारा पैसा वहाँ जाता है, आसिफ अली जरदारी का नाम आता है इस सारी स्टोरी में। अब्दुल्ला शाह गाजी कराची में हैं, हज़रत सच्चल सरमस्त हैं, शाह लतीफ़ भटाई हैं, सिंध में ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये उनके बड़े मज़ारात हैं, बड़े दरबार हैं। ये क्या हर मज़ार से, हर दरबार से ये चोरियां होती है? ये 1,23,00,000 रुपया कोई साल की कमाई नहीं थी दरबार की। आप जानते हैं ना कि हमारे यहाँ के लोग बहुत एतकाद रखते हैं, इन बुज़ुर्गों का बहुत एतकाद रखते हैं, इन शायरों का, बड़े शायरों का, बाबा फरीद गंज शकर, हज़रत सच्चर सरमस्त, लाल शहबाज कलंदर, ये सारे शुआरा थे, अपनी अपनी मादरी ज़ुबानों में शेर कहते थे और उनकी शायरी में मोहब्बत के अलावा कोई दूसरी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। खलकत की बात करते थे, मखलूक की बात करते थे। ये 1 महीने की कमाई थी दरबार की। गल्लों में सिर्फ 1 महीने के ये पैसे और सोना चांदी था जो निकाल कर वहाँ पहुँचाया गया। सरकारी ख़जाने में जाने की बजाय वो वहाँ जाता है। और इस चोरी पर वो जो सोमरू साहब हैं, एजाज सोमरू, वज़ीर कानून हैं, जो इस वक्त निगरान वज़ीर कानून सिंध के, उन्होंने इस चोरी पर ज़ुबैर बलोच और उसके सारे कर्ता धर्ताओं के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाया है। FIR कटी है, ये आप उस FIR की कॉपी देख रहे हैं। ये वो FIR है जो ज़ुबैर बलोच और उसके हमवारियों के ख़िलाफ़ दर्ज हुआ है। सोचने वाली बात यह है कि ये 1 महीने के दरबार के पैसे हैं। आप दाता साहब चले जाएं लाहौर में, किसी बड़े बुजुर्ग के दरबार पर चले जाएं तो आपको गल्ले पड़े हुए नज़र आते हैं, पेटियां पड़ी हुई नज़र आती हैं जिनमें लोग सोना, चांदी, इवन के हीरे भी रखते हैं, दरबार को दे के आते हैं। और पैसा तेला तो बेशुमार। ये हर महीने अगर खुलता होगा तो कितने अरब बनते होंगे, ज़रा खुद ही हिसाब लगाइए। और 15 सालों का हिसाब अगर लगाएं आप तो ये कितनी बड़ी चोरी होगी। हज़रत सच्चर सरमस्त, हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई और शाह गाजी,
صرف انہی کے درباروں سے اور لال شہباز قلندر کے دربار سے کتنی رقم نکلتی ہوگی اور وہ کہاں جاتی ہے، یہ سارے کا سارا انتہائی بڑی واردات ہے۔ اور ایسی وارداتیں ہمارے سماج میں آج سے نہیں ہو رہی، یہ بھی صدیوں سے ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے دربار ہیں جتنے بھی، ان کے جو خلیفہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جو مرشد اپنے اپنے کے نام پر پراڈو اور پجیروز رکھے پھرتے ہیں، یہ ان کی ذاتی کمائی نہیں ہے، یہ درباروں کی کمائیاں ہیں۔ ہم اعتقاد رکھنے والے مسکین پاکستانی اپنی منتیں مانگنے والے اور پوری کروانے کے شوق میں ان درباروں پر، ان مزاروں پر، ان بزرگوں کی چھاؤں میں جاتے ہیں، لیکن لوٹنے والے انہیں لوٹ کر کھاتے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان میں یہ ایک سسٹم ہے، سڑکوں پر آپ کو غلے لگے ہوئے تالا بند غلے ملیں گے اور لکھا ہوگا کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے، فلاں کے لیے آپ اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کے جائیں۔ یہ صرف درباروں کی ہی نہیں بات، اب تو سڑکوں پر بھی یہ پیٹیاں اور غلے رکھے ہوئے ہیں، اور ہم بیچارے لوگ اپنی کمائی میں سے، اپنی نیک کمائی میں سے چند سکے اس میں ڈالتے ہیں، اور وہ ہمارے سکے کچھ لوگوں کے پراڈوز کے کام آتے ہیں، کچھ لوگوں کی عیاشیوں کے کام آتے ہیں، کچھ لوگ ان سے نیکیاں بھی کرتے ہوں گے، ضروری نہیں کہ سارے اسی طرح کے ہیں، لیکن نیکیاں بھی کرنے والے موجود ہیں اس سماج میں، اس سوسائٹی میں۔ فلاح اور رفاہ کے لیے یہ بعض ادارے کام کر رہے ہیں، ان کے غلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر صرف ایک مہینے کی کمائی 1,23,00,000 روپیہ ہے دربار کی، تو پورے سال کی کتنی ہوگی، 15 سالوں کی کتنی ہوں گی۔ آصف علی زرداری خود اس مزار پر جاتے ہیں، اور فریال تالپور تو اکثر ہر ہفتے سیون شریف دربار پر جانے والی تھی، ان کی بہن آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور، اور وہاں جا کے منتیں مانگتے ہیں، یہ اپنی التجائیں کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، اس بابے کے دربار پر جا کر، اس شہباز قلندر کے پاس جا کر، لیکن ساتھ ہی ساتھ اتنی بڑی بڑی چوریاں۔ یار اگر پورے سندھ کا، صرف سندھ کی میں بات کر رہا ہوں، پنجاب کی طرف نہیں آ رہا، بلوچستان یا کے پی کی طرف نہیں جا رہا، ہمارے یہاں کے درباروں کی میں بات نہیں کر رہا، صرف سندھ کی بات کر رہا ہوں کہ وہاں معروف جو دربار ہیں، مزارات ہیں، وہ 160 کے قریب ہیں، جن کے غلے پڑے ہوئے، پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، جن میں مال و زر ہوتا ہے، لوگ ان غلوں میں، ان پیٹیوں میں پیسے ڈالتے ہیں، اور محکمہ اوقاف والے نکالتے ہیں، لے کے کہاں جاتے ہیں؟ یہ اگر صحیح جگہ پر پہنچائی گئی رقمیں ہوتی تو کیا ایف آئی آریں درج ہوتی؟ سوملو صاحب سے پہلے مرتضی وہاب منسٹر لا تھے سندھ کے، تب کسی نے کیوں ایف آئی آر درج نہیں کروائی؟ تب کیوں اس طرح کے کرائم جو ہیں وہ سامنے نہیں آئے؟ بابا ایک چین ہے، ایک سرکل ہے، وہ چلتا ہے، آپ کو نظر آتے ہیں سندھ میں بڑے بڑے بیوروکریٹس یا عام پٹواری، عام تحصیلدار، ان کے گھروں میں، ان کی چھتوں سے، ان کی پانی والی ٹینکیوں سے، ان کے بیڈ روم سے، ان کے باتھ روموں سے اربوں روپیہ نکلتا ہے۔ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ یہ کہاں سے آتا ہے؟ نیچے کے لیول سے اوپر کے لیول تک چوری، کرپشن، اس کا مال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی بڑے بیوروکریٹ ہیں جن کے بچوں کی شادیاں اربوں میں ہوتی ہیں۔ یار اسلامیہ 1.5-2 ارب کی اسلامیہ، وہ کیا نام تھا اس کا، طارق خورشید، جو عثمان بزدار کا سیکرٹری تھا۔ بہت سارے یہاں بھی ہیں، لیکن سندھ میں یہ ایک آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ بہت سارے جو ہمارے سیاستدان ہیں یا فیوڈلز ہیں، یہ درباروں کے متولی ہیں، ان کے پاس کتنا حصہ جاتا ہوگا؟ یہ ایک عجیب طرح کی لوٹ مار ہے، نئی طرح کی لوٹ مار جو ہمارے سامنے آئی ہے۔ اس طرح کے واقعات ہم نے پہلے بس تھوڑے بہت ہی سنے تھے، لیکن اتنی بڑی بڑی اور اتنے اعلیٰ لیول پہ چوریاں ہم نے پہلی دفعہ سنی ہیں،
اور اس چوری کا کھرا سیدھا مبینہ طور پر آصف علی زرداری کی طرف جا رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف جا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری، انہوں نے ایک عجب بات کی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان لڑائی ہوئی، اوپن لڑائی ہوئی، اور وہ لڑائی مین سٹریم میڈیا پر ہوئی حامد میر کے شو سے شروع ہوئی، جس میں انٹرویو تھا آصف علی زرداری کا. اور اس انٹرویو میں آصف علی زرداری نے اپنے بیٹے بلاول کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ابھی بچہ ہے، وہ ابھی انڈر ٹریننگ ہے، ابھی وہ وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں ہے. تو اس کے بعد بلاول بھٹو روٹ کر پیونر روس کے دبئی چلا گیا تھا. پیچھے ہی پیچھے آصف علی زرداری کا ہے. اور پھر ایک کہانی بنائی گئی کہ نہیں جی یہ تے آصف علی زرداری اس لیے گیا بلاول دے پیچھے کہ بلاول کے لیے رشتہ ڈھونڈنا ہے، وہاں پوری فیملی کی گیدرنگ ہے، صنم بھٹو بھی آئی ہوئی ہیں اور یہاں سے بھی سارے جا رہے ہیں، اور بلاول کے رشتے کے حوالے سے کچھ کرنا ہے. اس حوالے سے تازہ خبر یہی ہے، میں اپنے ایک ولاگ میں یہ خبر دے بھی چکا ہوں کہ ایک سندھی فیملی ہے. صنم بھٹو نے چاہا تھا کہ انگلینڈ کی ایک پاکستانی فیملی جو ہے وہاں بلاول کی شادی کی جائے، لیکن فریال تالپور پھپھو جو ہے بلاول کی، انہوں نے ایک سندھی فیملی ڈھونڈی جن کا بزنس UAE میں ہے اور کراچی میں بھی ان کا لمبا چوڑا بزنس ہے. اور یہ تاجر فیملی ہے، بڑی تاجر فیملی ہے. ان کی لڑکی پسند آئی ہے، بختاور بھٹو اس لڑکی سے مل چکی ہے، بلاول کی بہن جو ہے، اور محمود صاحب جو ہیں بختاور بھٹو کے سسر، وہ بڑے اس رشتے میں ایکٹیو تھے اور ان کے تھرو ہی یہ سارے معاملہ طے ہوئے ہیں. لیکن بلاول نے ایک نئی ڈیمانڈ رکھی ہے، خواہش رکھی ہے سب کے سامنے، اپنی فیملی کے سامنے اسپیشلی. اور اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے لائٹ موڈ میں یہ بات کہی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ 4 صوبے ہیں پاکستان کے، 4 صوبوں میں سے ایک لڑکی کے ساتھ میں شادی کروں تاکہ میری ماں 4 صوبوں کی زنجیر تھی تو یہ زنجیر ایک نئے طریقے سے باندھی جائے. میں جوائی ہوا پنجابی کہہ لو، جوائی ہوا پنجاب دا بھی، سندھ دا بھی، بلوچستان دا بھی، KP دا بھی. یہ بلاول کی خواہش ہے اور بلاول اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں. بلاول بھٹو کے حوالے سے اسمبلی تک، وہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں، اسمبلی تک بلو رانی اور یہ وہ اور پتہ نہیں مرد ہے یا نہیں، اس طرح کی باتیں ہم سنتے رہے ہیں. لیکن ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہم کسی کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو نہ جانے کیسے کر لیتے ہیں. وہ شیخ رشید تو ہمیشہ اسے بلو رانی ہی کہتا ہے نا. اگر وہ مرد ہے تو وہ 4 شادیوں کی خواہش کر رہا ہے. اس مرد کے اپنے باپ کے ساتھ شدید اختلافات ہیں. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ وہ اپنی ماں اور اپنے نانا کی سیاست کو دہرانا چاہتے ہیں، اس کے پیروکار بنتے جا رہے ہیں. بلاول مطلب اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کا باپ، بلاول کا باپ آصف علی زرداری پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اسی لیے اس کے پاس واڈا آ گیا ہے، اس کے پاس سرفراز بگٹی آ گیا ہے جو نگران وزیر داخلہ تھا. اسٹیبلشمنٹ کے سارے بندے ثناء اللہ زہری تک کے لوگ آ گئے ہیں. اور آصف علی زرداری کسی صورت اسٹیبلشمنٹ سے پنگا نہیں لینا چاہ رہا. اس کی چھتر چھاؤں آنے والی نئی حکومت میں اپنا حصہ ڈھونڈ رہا ہے یا مانگ رہا ہے یا لے رہا ہے. لیکن بلاول بھٹو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں تو انہوں نے وہ سیاست کرنی ہے جو بے نظیر شہید اور ذوالفقار علی بھٹو کی سیاست تھی. آج کا ولاگ اتنا ہی. پھر سے گزارش ہے کہ جس دوست نے میرا YouTube چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن ضرور دبا لیں. اللہ حافظ.